حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہم نے کل غزوہ بدر، بہت ہی تاریخی یادگار قابل ذکر جو غزوہ ہے، جو جنگ ہے بدر، اس کے بارے میں ہم نے سنا تھا، اور اتفاق کی بات تھی کہ 17 رمضان ہی کو بدر کا واقعہ پیش آیا تھا، اور کل 17 رمضان ہی میں ہم نے اس کے بارے میں بات بھی کی تھی، ہم نے سننے کا اللہ نے ہم کو موقع دیا۔ بدر وہ جو لڑائی، وہ جو جنگ ہوئی، اس میں اللہ نے مسلمانوں کو جیت اور کامیابی دی، مسلمان کامیاب ہو گئے۔ 3 دن نبی علیہ السلام وہیں بدر میں رکے رہے، بدر کے میدان میں 70 کفار جو مارے گئے، لیکن 70 کفار کو قید کیا گیا، اریسٹ کیا گیا۔ اب ان کے بارے میں دیکھیں، زیادہ 13-14 مسلمان بھی شہید ہوئے تھے، اب 313 میں 300 کے قریب تو ہیں۔ ان مسلمانوں پہلے سے جیل، کوئی قید خانہ تو نہیں، اب ان کو اریسٹ کر لیا گیا، ان کو لے جانا ہے مدینہ منورہ۔ ایک صحابی کے بھی ذمے میں، انہوں کی طاقت کے کیپیسٹی کے اعتبار سے اللہ کے رسول نے کسی کے پاس 2 کافر، کسی کے پاس 3-4، ایسا ایک کے بھی ذمے 3-3، 2-2، 4-4 کر کے اللہ کے نبی نے دے دیا۔ 3 دن کے بعد یہ نکلتے ہیں، مدینہ منورہ آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مدینے میں بدر کے اندر مسلمانوں کو جیت، کامیابی مل گئی ہے، جبکہ خبر پہنچی۔ یہ خبر پہنچنے کے وقت میں نے اللہ کے نبی پہلے ہی جیت ہوتے خبر بھیج دیے تھے، باقاعدہ مدینہ میں حضور کے نہ رہنے کے وقت میں ذمہ دار کون طے کر کے آئے تھے۔ میں کل بتایا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شریک نہیں ہو سکے، ان کی بیوی حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، ان کی طبیعت ناساز تھی، ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ مسلمان ان کو دفنا کر تدفین سے فارغ ہو کر ابھی مٹی سے ہاتھ جھاڑ رہے تھے، ایسے ٹائم میں بدر میں کامیابی کی خبر مدینہ پہنچی۔ خیر اس کے بعد قیدیوں کو لے کر پورا مسلمانوں کا قافلہ مدینہ منورہ پہنچا۔ کئی باتیں ہیں اس کے ضمن میں، کیا ہے؟ ایک تو یہی ہے کہ یہاں سب کو ہاتھ باندھا گیا ہے، لا کر قیدیوں کو رکھا گیا۔ رات میں نبی علیہ السلام لیٹے، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا کہ کرانے کی قیدیوں کے آم کر کے درد کی وجہ سے آواز، لئیٹ سے وہ آواز آئی حضور کو۔ کون؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، بعد میں مسلمان بنے، اس وقت تو مسلمان نہیں تھے۔ قیدیوں میں حضرت عباس بھی ہیں، ان کے کرانے کی آواز آتی ہے درد کی وجہ سے۔ حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، پوری رات نہیں سوئے۔ صحابہ پوچھنے پر حضور بولے کہ میں کیسے سو سکتا ہوں، آرام کی نیند مجھے کیسے آ سکتی ہے، جبکہ میرے چچا کی، ان کے تکلیف کی وجہ سے ان کی کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ رشتہ داری کا خیال، کتنے ہمارے رشتہ داروں میں حیثیت کم کے ہیں، ہم روز افطار کے اندر کیسی چیزیں، 10 رقم کی چیزیں ہم کھاتے ہیں۔ عید کے لیے ہزاروں میں، کتنے ہزاروں میں ہمارے فیملی والوں کے لیے پرچیز، خود ہمارے رشتہ داروں کے اندر کم حیثیت والے کیا حالت ان کی ہوتی ہوگی، ان کے بچوں کی، ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ یہ ایک آہستہ سے کراہنے کی آواز حضور برداشت نہیں کر سکے، پوری رات بیٹھ گئے، لیکن ہماری 1 سیکنڈ کی نیند بھی ہم کو ذرہ برابر بھی بے چینی نہیں ہوتی، 1 سیکنڈ کی نیند بھی ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کون کیسا بھی درد میں کیا کبھی ہو جاتے ہیں، ہمارا احساس نہیں ہوتا۔ یہ نبی، اسی نبی کے نام لیوا ہم حضور علیہ السلام فدیہ، اچھا مشورہ ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشورہ دیتے ہیں، یا رسول اللہ یہ جو قیدیاں ہیں نا، مکے کے کفار ہمارے پاس اریسٹ ہو گئے نا، 70 سب کو قتل کر دیں گے، اور ایک صحابی رائے دیتے ان کو جلا ڈالیں گے۔ معمولی نہیں، مکے میں کیسی تکلیف دی مسلمانوں کو، جلائے سو، تڑپائے سو، ننگا کر کے
गरम गरम बालू में चूल्हे में जलाए, जैसा अंगार में जलाए, कैसा कैसा सताए। एक सहाबी वो भी रहे, ठीक है, अकबर रज़ी अल्लाह के पास मुड़े, हुजूर पूछे तुम्हारी राय क्या है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने कहा या रसूल अल्लाह, देखो चूंकि अभी अभी हिजरत करके आए हैं मुसलमान, माल के हिसाब से भी क्या अभी बहुत ज़बरदस्त मालदार करको क्या कहेंगे या रसूल अल्लाह, फिदिया बदला पैसे ले लेंगे, फिदिया देखो छोड़ देंगे इनके पास। क्या फिदिया? 1000 दिरहम से लेको 5000 दिरहम तक उनकी माली कैपेसिटी हैसियत के हिसाब से अल्लाह के नबी तय करे, इन्हों इतना देना, इन्हें इतना फिदिया देना, सब भी मक्के वाले ना, कौन कौन कैसे मालदार मुतवस्सित गरीब कर को हुजूर को मालूम था, उनके हिसाब से तय करें, इन्हों इतना इतना देना, मालदार उनको 4000, अक्सर मालदार 4000 दिरहम तय करें। बाज़ों सिर्फ बाज़ों को उनकी क्या भी इतनी ज़्यादा गलती नहीं थी, रहम कर को फ्री में उनको आज़ाद किया गया है एहसान करके। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का नंबर आया, सहाबा मशवरा दे, पूरे सहाबा या रसूल अल्लाह क्या भी लेने की ज़रूरत नहीं, ऐसा क्या आज़ाद कर? हुजूर बोले कि नहीं, मुसावत बराबरी दे, मेरा खानदान वाला तो आज हुकूमत की सियासत के एतबार से कौन से भी पावर में उन्हें है करके बोले, मेरा खानदान करके हुकूमत के पूरे पैसे वहाँ खर्च कर देगा, हुकूमत की पूरी चीज़ें उनसे देता रहेगा फ्री में। लेकिन अल्लाह के नबी क्या करते हैं, नहीं, इन्हों मालदार चिन्हों, इनको फ्री में आज़ाद करने की ज़रूरत नहीं, बाकायदा 4 नहीं 4000 से भी ज़्यादा दिरहम लिए हुजूर फिदिया में। बाज़ पढ़े लिखे थे, हुजूर की दूरअंदेशी देखो, अल्लाह अकबर। आज हमें वो हुजूर के नाम लेवा कितना बेवकूफ़ बनते जाते हैं हमें। हुजूर क्या बोले, देखो जो पढ़े लिखे ही नहीं, तालीम याफ्ता एजुकेटेड, उन लोगों को हुजूर बोले तुम्हें फिदिया क्या, तुम ना छुटकारा देने के वास्ते फिदिया क्या करो, तुम ना पढ़ना लिखना मालूम नहीं क्या? मुसलमानों के बच्चों में से 10-10 बच्चों को एक पढ़ा लिखा आदमी भी लिखना पढ़ना सिखा देना, ये तुम्हारा बदला, वो तुम्हें लिखना पढ़ना सिखा दे तो तुम ना रिलीज कर देंगे, एक पैसा देने की जरूरत नहीं। गैर, अल्लाह अकबर, बड़ी बात बोलता हूँ मैं, गैर में कुफ्फार, उनके पास भी एजुकेशन वो है, तालीम है करके बोले तो उनके पास से सीखने में भी सिखाने में भी और शर्म महसूस करेंगे हुजूर। मुसलमान बच्चे उनके पास सीखते ना, कहीं को वैसा इधर को वैसा नहीं, उनके पास से वो चीज़। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु कातिबी ने वही में से आते होंगे, वही को लिखे सो, वो सहाबी भी वो टाइम में लिखना पढ़ना सीखे सो। खैर बात दूसरी तरफ चली जाती, मैं असल में ये बोलता था, देखो कैदी उनको रखे हैं ना, बहुत से कैदियों के जिस्म में कपड़े नहीं थे, ये चलो ना मक्के में नंगा करको तड़पाए सहाबा को मुसलमानों, लेकिन हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोसे कैदियों के जिस्म में कपड़े लेके कपड़ों का इंतजाम करे, सबको कपड़ों का इंतजाम करके सबको पहना दिए। मुसलमान कैदियों के साथ अपने भाई के जैसा बर्ताव करेगा। कैदी वो एक कानून के दायरे में वो अलग बात, कैदी है ओके, लेकिन इंसान होने के हिसाब से हमदर्दी बराबर से करके दिखाएगा। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु लंबे कद के, जो मामूल से जो चादर आते ना वो सब दिए, खमीस सबको दिए, सबको दूसरों को तो बस आ गया, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह बस नहीं आता है, लंबे हैं। अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल, मैं पहले भी बोलिया, रईसुल मुनाफिकीन करको, मुनाफिकों का सरदार, उस टाइम में अभी हिजरी 2 ना, हिजरत करके दूसरा साल, उतनी ज्यादा काली हिम्मत नहीं थी, मुनाफिकत दिखाया नहीं। वो टाइम में उन्हें क्या करें, अपना उसके पास एक ऐसा एक्स्ट्रा खमीस बोला को दिए, तुम्हारे चचा लंबे ना, मेरे कपड़े उसे बराबर आ जाएंगे, मेरे कपड़े उसे बस आ जाएंगे बोल के वो मुनाफिक हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के वास्ते वो कपड़े ला को दिया, वो रुपये ने खमीस बराबर पे हो गया। अजीब बात, हमें कितने एहसान फरामोश है, हुजूर एहसान शनास, ये मुनाफिक पक्का मुनाफिक हुजूर को मालूम। कई सालों के बाद वो जब मर गया ना, उनके बेटे यानी मुनाफिकीन के सरदार के बेटे सच्चे मुखलिस सहाबी मुसलमान क्या कहते भी अब्बा अब्बा सुना, उन्होंने आपको बोलते हुजूर हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया, हुजूर के पास से खमीस पूछते, ये एहसान का बदला हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को बदल के इस वक्त दिए थे ना, वो एहसान का बदला याद रखो। कई सालों के बाद हुजूर अपना खमीस, अपना जो कुर्ता मुबारक है ना, कितना मुबारक हो, मुनाफिक थे जहन्नम में इसको मालूम है हुजूर को, फिर भी हुजूर वो एहसान का बदला याद रखो दे दिए। खबर के पास भी जाकर खड़े हुजूर इस्तिग़फ़ार का भी चांस है, क्या करें, अल्लाह मना कर दिया, डांट कर मना किया, मोहम्मद ऐसा हरगिज़ नहीं करना, जिसके पास ईमान नहीं करते, ईमान के बगैर उन्हें मर गया बोले तो उसकी मग़फ़िरत की दुआ से भी करना नहीं, सिफारिश से भी करना नहीं, उनके अल्लाह नबी को सख्त डांटे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु इनके बारे में और कई सारी बातें बोले जा, लेकिन मैं दूसरी बात बोलता हूँ आगे बढ़कर।
دوسرا ایک خاص کیا ہے یہاں واقعہ جو پیش آیا، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جبل ابو العاص قیدیوں میں انہوں بھی ہیں، جو ہی قید ہوئے ایسا پیسہ دیے تو ریلیز کرتے کرتے یہ نیوز مکے کے جو لوگ ہیں نا پورے ان کے گھر والوں کو پہنچ گئے، وہاں سے پیسے آئے سو وہ آپ کو دے کر کچھ لے کو کیسے چھڑا کو لے لگے سو لوگ۔ ویسا ابو العاص ہے نا، ان کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، انہوں مکے میں ہی ہجرت کر کو میرے ابا کے پاس چل جا تو مسلمان ہوگا تو شوہر کافر تھا اور کس جانا نہیں، ان کو ظلم کر کو روک کر رکھا تھا، اب یہاں قید ہو کو ہے، ارسٹ ہو گئے ہے، وعدہ کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وعدہ کرتے ہیں مجھے ریلیز کر کو میں جانے کے بعد تمہاری بیٹے کو میں ریلیز کر ڈالوں گا، ہجرت کرنے اجازت دے ڈالوں گا، مدینے کو بھیج ڈالوں گا میں۔ ایک دوسری بات کیا، انہوں نیوز بھیجے دینا اتنا پیسے دینا کہتے ہیں، ان کی بیوی کو خبر پہنچی میرے شوہر کو آزاد کرنے پیسے دینا، ارے میرے پاس پیسے کیا بھی دینا، گلے کا ہار نکال کو دیکھو بھیجے لوگوں کے پاس، میرے شوہر کو ریلیز کر کو لاؤ، یہ ہار بدلے میں دے۔ وہ ہار حضور کے ہاتھ میں آیا، دیکھتے ہی حضور کی آنکھوں سے آنسو جائے۔ حضور کی جو بیوی ہے نا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، ان کی بیٹی نا حضرت زینب، وہ ہار دیکھ کے اپنی وہ بیوی جو احسان کرنے والی کیسی زبردست وہ بیوی کی یاد آ گئی، حضور کی آنکھوں سے آنسو جائے۔ صحابہ سے مشورہ کی اگر تم لوگ اجازت دیے تو میں یہ ہار زینب کو ان کی ماں کی یادگار یہ ہار ان کو وہ امانت لوٹا دینا چاہتا ہوں، تمہیں اجازت دے تو پورے صحابہ بخوشی اجازت دی، خوشی خوشی یا رسول اللہ آرام سے ریسرچ کرو گے۔ تو اس طرح کر کے ابو العاص کو بھی فری میں گویا آزاد کر دیا گیا۔ ایک طرف تو یہ انہوں مکے کو جاتے ہی تھے سو ابھی دیکھو کافر مسلمان نہیں، مکے کو جاتے ہی فوراً بولے سکا حضور کی بیٹی کو اپنی بیوی کو بھیج کر رکھ دیے مدینہ منورہ، جاؤ تمہیں میں وعدہ کر کو آیا ہوں۔ ایک سال کے بعد انہوں ایک سفر بزنس مین تھا، ملک کے شام کو سفر کر کو گئے، واپس آتے وقت کون سے کہ معاملے میں ان کو صحابہ ارسٹ کرے، ارسٹ کرتے ہی فوراً چھوڑ ڈالے، نہ کوئی ان کو ارسٹ کرنا چھوڑ ڈالے، انہوں سیدھا گئے مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ جتنے لوگوں کے بزنس کے پیسے لوگ انویسٹ کرتے نہیں، جیسا شیئر مارکیٹ یہاں سب انویسٹ کرتے نا لوگ کمپنی میں، ویسا ان کے پاس کون پیسے دے کو بھیجے تھے کہ حساب کتاب کر کو ایک پیسہ کم نہیں سکا، سب کی چیزیں دے دل کو بولے تم لوگ گواہ رہو میں مسلمان ہوتا ہوں، میں اشہد ان لا الہ، یہ بول کر کو مدینہ منورہ آتے، بولتے وہاں مدینہ کے پاس سے ہو پہنچ آیا میں وہاں شکجا کو بھیجا، بعد میں یہاں مکے والے بولیں گے پیسہ ہمارا سب لے لو کو، ہمیں پوچھیں گے کام پوچھ دینے کی کر کو مسلمان ہو گیا دیکھ کر کو ایسا ایک نام آ جانا نہیں۔ میں آپ بھی ایک نوٹ کرنا ایک سیکنڈ بول کو آگے بڑھ جاتا ہوں میں، ہمارے پوس سے کام سے بھی اسلام کی حضور کی قرآن کی بدنام ہو جانا نہیں، ہمیں کتنے کام غیران کے سامنے ایسا کر کو دکھا دیتے میں تمہیں بدنام ہونے کا نہیں، اسلام ہمارا بدنام ہو جاتا۔ خیر آگے کی بات بولتا ہوں میں، ایسا میں کل بھی بولیا تھا ایسا کون سی نصیحت بھی نہیں لانا بیچ میں کر کے۔ خیر اس کے بعد سن 2 ہجری کے اندر پیش آنے والی بڑی اہم چیزیں کئی سارے، جیسے عید الفطر، عید الاضحیٰ اس کا حکم مانے کا، رمضان کے روزے فرض ہوئے سو، صدقہ فطر واجب ہوا سو، قربانی واجب ہوا سو، حتیٰ کہ زکوٰۃ فرض ہوئی سو بھی، یہ سن 2 ہجری کے اندر کئی ساری باتیں پیش آئیں۔ حضرت سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی جو سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح بھی اسی سن 2 ہجری میں ہوا۔ اور چند چھوٹے چھوٹے غزوہ کے بارے میں مجھے بولنا ہے، غزوہ کرخرۃ القدر بول کے، غزوہ بنو سلیم کر کو بھی بولے جا۔ دیکھو ابھی بدر سے واپس ہو کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 7 دن ہو کو ہی، شوال کا مہینہ شروع، رمضان کے بعد شوال اتنا، لیکن بنو سلیم کر کو ایک کٹم ایک قبیلہ، وہ لوگ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے واسطے ریڈی ہو رکھی، پورا زبردست انتظام کر رکھی، ہتھیار ٹیکنالوجی کے حساب سے پورا ریڈی کر رکھی، کر کو خبر کیسا ہوشیار رہنا کر کو معلوم ہوتا ہے اس حضور۔ اب بیچ میں آپ کو نہیں بدل سے ایک دم ٹائرڈ، ایک دم نہیں تو جیت کا نشہ، ہم نے کیا جیت دل گئے ہمارے پر کون رہے حملہ کرتا سو، 1000 آدمی ہم کچھ 313 رکھو ہمیں ہلا ڈالے، یہ 200 اچنا ذرا ایک چھوٹا کوٹا اچنا آندے دیکھ لے گا، ایسا سبھی نہیں، ہوشیاری ورمون کام بولیں گے نا، حضور فوراً صحابہ کو لے کو نکلے، 200 صحابہ فوراً لے کو نکلے، مانگے تو وہ لوگ بھاگ گئے ڈر۔ ایک غزوہ لڑائی ہوئی نہیں، لیکن یہ غزوہ تاریخ کی کتابوں کے اندر ہے۔ ایک دوسرا غزوہ بنی قینقاع، میں پہلے بھی بولیا یہودیاں وعدہ کرے تھے، ایگریمنٹ ہوا باقاعدہ، میثاق مدینہ کا وعدہ توڑ ڈالے وہ لوگ، وعدہ توڑ کو بغاوت کرے حکومت کے خلاف، مدینہ منورہ میں اندر چل کو مستی بغاوت کر کو دکھائے حضور۔ یہ بھی بدر ہو کر اسی سال شوال کے 15 شوال
دیکھو کتنا کیا بھی بڑا موقع نہیں ہو گیا، نہیں جمعہ آ گیا تو مسلمان کیا بھی کام کرنے کا نہیں، کیا بھی اچھا کام رہے تو رمضان کے بعد، رمضان میں کون سا اسلام منع کریا بول، شادیاں کرنے اسلام کون سا منع کر دیا، رمضان آ گئے تو اس میں کیا بھی اچھا کام کرنا نہیں، اچھے کاموں کو بھی ہمیں سستی کر لو تو رمضان کے بعد دیکھیں گے، کیا اچھا کام دے رمضان کے بعد دیکھیں گے، یہ ہمارے پاس بات بات کو سستی، حضور ویسا نہیں بیٹھے، فوراً گئے محاصرہ کر دی، چاروں طرف راؤنڈ اپ کر لی، کئی دنوں تک راؤنڈ اپ کر کے رکھے، وہ لوگ آج ہی جاؤ من کو قلعے سے اتر کو آ گئے، تمہیں کیا سزا دے دے کہ اوکے ایکسپٹ کرتے ہمیں بول کو، یہودیاں بولے، حضور بولے سزا سب کیا بھی نہیں، تمہیں یہاں سے خالی کر کو جانا سوچا، وعدہ کر کو برابر رہنا یہاں کر کو بولے تمہیں کیسا کر کو دکھائی نہیں، یہ فتنہ دبانے کتنا کی لمبا وقت لگ جائے گا، ویسا کر کو چھوڑے گی کام، چلو یہاں سے بول کو باہر، ان لوگوں کو وہاں سے نکال دے۔ اور ایک لاسٹ ایک بولتا ہوں، غزوہ سویف پر کو بھی ایک پیش آیا، غزوہ سویف کیا کہتا اصل میں، ابو سفیان تو تجارت کا قافلہ لے کو مکہ چلے گئے تھے، ابو جہل پورے لوگوں کو 1000 لشکر لے لگا، کوئی بدر میں جنگ ہوئی، سو لڑائی ہوئی سے، ابو سفیان کو جب معلوم ہوا ہمارے لوگ ہار گئے مکے والے کافروں پر، ایک دم غصہ، ابھی مسلمان تو نہیں نا کافر تھا، ابو سفیان کو ایک دم غصہ آیا تھا، قسم کعبے کے رب کی قسم کر کو، بول کو قسم کھا لے، کیا کر کو، کب تک میں اس کا بدلہ جا کو مدینے میں محمد سے لے کر نہیں کی، اس وقت تک میں نہنگاش نہیں، پانی کھانا نہیں، میں غسل نہیں کروں گا، بول کو قسم کھا کو رکھ لیتے، اب وہ قسم پورا کرنا نا، نہیں تو کیسا نہانا سو، قسم پورا کرنا تو کم غصہ، 200 بہت زیادہ نہیں، 200 گھوڑ سوار ہم کو لے رہا کو مکے سے آئے ہیں، لیکن ہمت نہیں، ایک روب بنا حضور کو، ایک مہینہ کی دوری سے حضور علیہ السلام کا روب ڈر کافروں کے دلوں میں تھا، صحابہ کا روب دبدبا تھا، آج میرا تمہارا اتنا چلر معاملہ ہے، قرآن نہیں سنت نہیں تو ہمارا ڈر کس کے دل میں بھی نہیں ہے، ایک حیبت، ایک روب دبدبا اللہ سچے پکے مسلمانوں کا روب اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، وہ آج نہیں ہے۔ خیر وہ روب دبدبے کی وجہ سے مدینے کے اندر تو نہیں آ سکے، لیکن ایک جگہ کا نام کتابوں کے اندر لکھ کر ہے، وہ جگہ کا نام ہے اوریس کر، اوریس کر، وہ جگہ عجیب، دیکھو دل میں حسد ہے، جلن ہے، اس کی وجہ سے وہ جگہ کتنے جھاڑا ان کی باغ پورے کو کاٹ کو جلا کو پورا ایک دم تباہی، یہ ایک انصاری صحابی پھنس گئے، ان کو قتل کر دیں، حضور کو معلوم، فوراً لشکر لے کر نکلے، حضور گئے تک ارے آتے نہیں کرتے گا، فوراً وہ بھاگ کو ہو گئے، وہاں بھی لڑائی تو نہیں ہوئی۔ خیر یہ سن 2 ہجری میں سب سے لاسٹ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بھی دیکھو کو انسیڈنس ترسیل اڑگانا بولتا ہے، ترسیل حسن اتفاق کر کو بولے جا، کل بدر میں بدر کا واقعہ کہ 17 تاریخ کو برابر، آج دومئی حافظ صاحب پارہ نمبر 22 پڑھے، اس کے اندر ایک آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آپ سنتے وقت سمجھ گئے ہوں گے، یہ وہی خطبے کے اندر ہمیشہ پڑھی جانے والی آیت، زندگی میں تمہیں میں ہم مسلمانوں پر زندگی میں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام پر درود پڑھنا، درود بھیجنا فرض، اور ہر مجلس میں آج کے لیے بول دیتا ہوں، ہمیشہ کے لیے آپ یاد رکھ لو، مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک سے زائد مرتبہ بار لیا جاتا ہے، تو ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم کا کو بول ڈالنا واجب، پورا درود کتنے کے درود آئے، چہل درود کر کو بھی آپ سنے پڑے رہیں گے آپ، لیکن نماز میں جو درود ابراہیمی کا کو جو درود پڑھتے ہیں نا، یہ درود حضور کو بہت زیادہ پسند ہے، یہ درود ایک درود کر کو نہیں، کون سے درود تو بھی پڑھو، اکابر اولیاء ہمیشہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی کیا کرتے ہو، اسٹارٹنگ کا کم سے کم کرو 300 درود تو پڑھنا درود سے اسلام انسان کا مزاج ہے نا، طبیعت بن جائے گی، اسلام کے مطابق عمل کرنا بھائی کرو، اس کی طبیعت یعنی نیچر کیا بن جائے گی کرو، شریعت مل جائے گا، درود کتنا زیادہ ہمیں پڑھتے ہیں کہ روزہ اقدس میں حاضری کی سعادت ہم نہ نصیب ہو، درود یہ وہ کام آدم علیہ السلام کو پیدا کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو بولیا اسجدوا لآدم، ایک کام فرشتوں کو بولے تم لگا کرو، میں کر تم کو اللہ بولے، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بناؤ کر کو اللہ بولیا، اور بات پھر بھی لمبی ہو جاتی ہے، اللہ اس نئی فلکا کشتی بناؤ، فرشتوں کو حکم دیتے مدد کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ، ان کو حکم ہو، فرشتوں کو حکم، کتنے کے ہیں بولنا بولے، لیکن صرف اور صرف درود اس جگہ میں آ کر اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، فرشتے کی درود بھیجتے ہیں، کو بولیا نہیں، اللہ بولیا میں بھی خود میں درود بھیجتا ہوں، یہ وہ کام جس میں ہمیں اللہ کے ساتھ شریک ہو کو، فرشتے کے ساتھ جو کام فرشتے کرتے ہیں اللہ کرتے، کتنا مبارک کام، 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں، 10 درجے ہمارے بلند،
ہم ہمیشہ نبی علیہ السلام پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اس کے لیے وضو بھی ہونا اگر کوئی ضروری نہیں ہے، بغیر وضو کے لیے آپ اپنی زبان کو ہمیشہ جب بھی ٹائم مل جائے فوراً یہ میری بات یاد کر لو، درود پڑھتے رہو، کتنا ہو سکتا ہے کہ درود اسی نبی کی شفاعت کے ذریعے سے ہمارا بیڑا پار ہونا ہے قیامت میں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، نبی پر درود کی مشروعیت و حکم اسی سن 2 ہجری کے سال ہی میں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ ہم کو بھی ہماری نسلوں کو بھی درود پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔